اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سیکیورٹی آفیسر سے فحش ویڈیوز ملنے کا انکشاف۔ یونیورسٹی انتظامیہ کیا ایکشن لینے والی ہے اور اس واقعہ کے حقائق کیا ہے؟ اگر واقعی کوئی ایسی تصویریں اسٹوڈنٹس کی ہیں تو اسٹوڈنٹس کے ڈیٹا بیس سے اس کو میچ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ کون سی اسٹوڈنٹس ہیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے موبائل سے 5500 سے 6000 جو لڑکیاں ہیں، سٹاف ہے، ان کی فحش ویڈیوز برآمد کی گئی ہے۔ وی سی آئیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا واقعی ویڈیوز موجود ہے؟ آپ کے ادارے میں پہلے بھی ایک ایسا کیس رپورٹ ہو چکا ہے؟ جی، ہمارے سامنے جو ابھی تک حقائق آئے ہیں اس میں یہ ٹوٹلی مفروضہ ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف سنسنی پھیلانے کے لیے، یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کیا گیا ہے۔ آئس بھی پلانٹڈ تھی جب ایک جو بنیاد ہی اس کی غلط ہے کیس کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے اس میں ایک منظم سازش اور بدنیتی شامل ہے۔ ہم تمام حکام سے، تمام ایجنسیوں سے، انٹیلیجنس بیورو سے، اسپیشل برانچ سے، ملٹری انٹیلیجنس، انٹر سروسز انٹیلیجنس، FIA، ان سب سے شدید ترین مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی گہری تحقیقات کی جائیں اور ان سازشی عناصر تک پہنچا جائے جنہوں نے یہ ایک پلانڈ طریقے سے ہنی ٹریپ کر کے ایک ادارے کے تقدس کو برباد کیا۔ تمام تعلیمی اداروں پہ اس طرح کے جو الزامات پیش کیے گئے ہیں جس سے پورے معاشرے میں ایک بے چینی پھیل گئی، اور یہ جھوٹے الزام جو ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی شفاف تحقیقات کر کے اگر کوئی فرد اس میں ملوث ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے۔ منشیات میں دنیا کی جو 800 ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں اس جامعہ کا نام آیا ہے، تو کون ہے جو اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ جی، ممکن ہے کہ ایسے عناصر ہوں کہ جو یہاں پر اپنی پرائیویٹ یونیورسٹی کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اتنی آبادی ہے کہ ہر ادارے کو اس کے اہداف کے مطابق اسٹوڈنٹس مل جائیں گے، لیکن کچھ شکست خوردہ عناصر ہوتے ہیں جو مایوس ہو کے ایک اچھے چلتے ہوئے ادارے کو، جو قومی سطح کا ادارہ ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سازش کا سرا انہی لوگوں تک جاتا ہے جن کے کچھ مفادات کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ترقی سے کوئی ٹھیس پہنچی ہے۔ سر 6000 جو لڑکیاں ہیں، سٹاف ہے، ان کی ویڈیوز موجود ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی گواہ بن کے سامنے نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ جی، یہی تو سب سے حیرانی کی بات ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو کوئی کمپلیننٹ ہو، کوئی مدعی ہو کہ جو آ کے کہے۔ ایسا کوئی مدعی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ویڈیو، نہ کوئی لڑکی کوئی آئیڈینٹیفائی ہوئی آج تک۔ اگر واقعی کوئی ایسی تصویریں اسٹوڈنٹس کی ہیں تو اسٹوڈنٹس کے ڈیٹا بیس سے اس کو میچ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ کون سی اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی جسے کہتے ہیں کہ ایک مفروضہ اور ایک سازش ہے۔ سر ایک خبر بھی چل رہی ہے، ویسے بھی افواہ اڑی ہوئی ہے کہ وفاقی وزیر ہے، ان کا بیٹا بھی اس کیس میں ملوث ہے۔ آپ کی جو انکوائری ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا واقعی ہے؟ دیکھیں، میں تو ایک انکوائری ایجنسی نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ معاملہ یونیورسٹی نے اپنی کمیٹی بنائی ہے، کبینہ بنائی ہے۔ ہماری پروب کمیٹی کام کر رہی ہے، لیکن ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اپنے اشخاص اور افراد کے بارے میں تفتیش کر کے ایویڈنس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی فرد اس طرح کی چیز میں اگر ملوث ہے جو غیر قانونی ہے یا غیر اخلاقی ہے، ہمارا ڈومین وہ ہے۔ لیکن یہ سازش کے تانے بانے صرف یونیورسٹی میں نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی سے باہر ہیں، بہاولپور شہر میں ہیں، بااثر لوگ اس کے پیچھے ہمارا بہت بھرپور شعبہ ہے کہ ہیں۔ ہم تمام ایجنسیوں سے، مقتدر حلقوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان تک پہنچا جائے اور کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ سر کچھ ٹائم پہلے ابو بکر صاحب تھے، ان کے بارے میں بھی ایک ایسا کیس رپورٹ ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، وہ FIR پڑھ کے ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ کورٹ میں جو پہلی ہیئرنگ ہے اس پہ یہ FIR کوش ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک بالکل ہی بوگس ٹائپ کی FIR ہے۔ سر جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے اعجاز شاہ صاحب، ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے مختلف لوگ اس میں شامل ہیں، اسٹوڈنٹ شامل ہے، ایک پورا گروہ بتا رہے ہیں، بائی نیم بتا رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، میں یہی کہوں گا کہ جب ہماری دیگر ایجنسیز اس واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کریں گی تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ بیان کس صورت میں دیا جا رہا تھا، کیا پریشر اور کیا حربے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں۔ سر مقدمہ پولیس کی مدعیت میں ہے، اصل اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ کی انکوائری جو ہے، آپ کی یونیورسٹی ہے وہ بھی اس پہ ریسرچ کر رہی ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے؟ ہمارے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ ہم جو ملکی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جو لیگل ایڈوائزر ہے فاروق بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے اس یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہے اور کیا دیکھتے ہیں، کہ یہ بتائیں معاملہ ہے کیا اور بتایا کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک پروپیگنڈا کر کے اس کا میڈیا ٹرائل کر اس کو بدنام کیا گیا ہے، جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ ٹرائل ہر کسی کا حق ہے، خالی ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے اوپر الزام لگا دینا سفیشینٹ نہیں ہے۔
जस्ट इल्ज़ाम के तहत उनका ट्रायल कर लेना और इतना अबहाम क्रिएट कर देना कि हमारी बहनें बेटियां इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और हमारा जो इस टाइम एडमिशन सेल का जो एडमिशन ओपन हुआ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का, तो डेफिनेटली पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजते हुए घबराते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो ये सो कॉल टैप व्लॉगर्स सामने आए हैं और जो झूठी खबरें फैला रहे हैं, खुदारा आप हमारा भी मौक़िफ़ सुने। और हम पुलिस महकमा पुलिस की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन पुलिस में वो जो काली भेड़े हैं जो बहावलपुर लोकल पुलिस की हरसा दराज से अपनी सीटों में बैठे हुए हैं और वो लोगों को ख़राब करने के लिए, एक पूरे अदारे को ख़राब करने के लिए उन्होंने एक साजिश रची है। फारूक साहब, 5500 से 6000 जो वीडियोज़ है उनका दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी हाइप क्रिएट है। आपके पास कितनी पहुंची हैं? हमारे पास अभी तक कोई वीडियो मौसूल नहीं है। अभी तक वो एक वीडियो भी ले आए रिकॉर्ड पे जो हमारे किसी प्रोफेसर के साथ सेक्सुअल हरास की हो, कुछ चैट के हवाले से सामने लाते हैं जिसका कहते हैं फॉरेंसिक कराया। कोई एक वीडियो अगर स्टेट खुद कंप्लेनेंट बन के सामने आ जाती, उन बच्चियों में से 5500 में से एक तो मदैया बन के सामने आती, तो हम अपने आप को खुद एहतसाबी के अमल से गुजारते। सारी यूनिवर्सिटी में आप खुद देखें, विज़िट करके देखें, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जिसकी बुनियाद जो है झूठ के ऊपर रखी गई है। फारूक साहब, एक सरकारी गाड़ी है, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है, उसमें से लड़की उतर के फार्म हाउस में जा रही है। कहा जा रहा है कि ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की है। इस हवाले से क्या? मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो लाहौर की कोई एक, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो मैं आपको अपना एक छोटा सा बताता हूँ वाक़या। एक पेशावर का व्लॉगर है, टिकटॉकर, उसने ऐसा किया कि उसको ये नहीं पता कि मेजर एजाज कौन है, उसने मुझे मेजर एजाज समझ के मेरी तस्वीर लगा के पूरे पाकिस्तान में वायरल कर दी। लोग तस्दीक नहीं करते, तो बगैर तस्दीक के काम करते हैं। और इसीलिए वो जो एम्बुलेंस या जो गाड़ी सरकारी है, आप देखें लाहौर नंबर की है, वो इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सर, मुझे ये बताएं कि जो यूनिवर्सिटी है वो अब किस कदम की तरफ जा रही है, कि मुस्तकबिल में वो क्या करने जा रही है? जो कमेटी बैठी है, काबीना बनी है, उनका क्या प्रोपेगेंडा? हम अपने सारे शवायद कमेटी के अंदर रख रहे हैं और हमने ख़ुद इसमें अपना लेटर इस्तिताह रखी है। IG पंजाब को, लाहौर हाई कोर्ट सीनियर जस्टिस को हमने इस्तिताह रखी है कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं, आप इसको जिस तरीके से चाहें आप इसको इंक्वायर करें, इन्वेस्टिगेट करें। हम तमाम जो एविडेंस मटेरियल है उस कमेटी में रखेंगे और उसमें हम इंशाल्लाह ताला आपके सामने देखिएगा ये जो 5500 या 8000 7000 वीडियो क्लिपों का एक बहाना बनाकर यूनिवर्सिटी को ख़राब किया गया है। और फिर देखिएगा कि इसका आप असरात देखिएगा कि सोसाइटी पे क्या आएंगे। हम एक माशरे को मजबूत करना चाहते हैं, ना कि हमने इस माशरे को हजूम से कौम बनाना है।